Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फरहान शाहिद और मैं अपने चैनल के पहले एपिसोड में आप सबको वेलकम करता हूं। आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त का है। वो बताते हैं, ये कोई 1971 की बात है। मेरे अबू एक दफ़ा मेरे चचा के साथ सऊदी अरेबिया गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने दोस्त का एक घर कुछ वक्त के लिए लिया था, क्योंकि वो मालिक ऑस्ट्रेलिया में रहता था और वो घर कम से कम 12 साल से खाली था। मेरे चचा ने कहा चलो थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो वो ले लेते हैं। जब वो रात को सोए हुए थे तो उन्हें कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे अब्बू ने कहा हो सकता है कि ये पड़ोसियों का कुत्ता हो, तो इस वजह से वो आराम से सो गए। तो तकरीबन रात के 2:30 बजे उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनकी रज़ाई खींच रहा। उन्होंने कहा यार ज़िया मेरे चचा मत कर। जब बराबर में देखा तो एक अजीब सी मखलूक खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक चेन थी जो कुत्तों को पकड़ी हुई थी और वही कुत्ते चादर खींच रहे थे। मेरे पापा क्योंकि नमाजी परहेज़गार थे और उनको बहुत सारी आयतें आती थी, तो वो दुआएं पढ़ना शुरू हो गए। और जब उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो मखलूक चिल्ला कर गायब हो गई। मेरे अब्बू ने फ़ौरन मेरे चचा को उठाया और उनके कमरे में जाकर सो गए। जब सुबह उठे और मेरे अब्बू ने चौकीदार से पूछा कि यहाँ पर असर हैं, तो उसने कहा कि मालिक के पास 2 कुत्ते हुआ करते थे और मालिक की बीवी एक कमरे में मर गई थी। मेरे अब्बू उसके अगले दिन ही उस घर से बाहर होटल में रुकने चले गए मेरे चचा के साथ। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट सा वाक़या जो मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया। जब भी आप कोई न्यू घर रेंट पे लें या ख़रीदें तो वहाँ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके अलावा कोई और मखलूक तो वहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि अक्सर हम जब किसी न्यू जगह पे शिफ्ट होते हैं तो ये हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता कि वहाँ कोई और भी मौजूद है जो हमें देख रहा है, पर हम उसकी मौजूदगी से नाइल्म होते हैं। इसी के साथ हम दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये वाक़या मेरे एक ऑफिस की कुलीग हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। वो बताती हैं कि ये 2012 की बात है। मेरे एमएस के लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। विंटर वेकेशन में हमारी यूनिवर्सिटी ने नारान की सैर का प्रोग्राम बनाया। हमारी क्लास ने होटल में स्टे करने के बजाय कैंपिंग करने का इरादा किया। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, पहली दफ़ा अकेले ऐसे शहर के बाहर जा रही थी। खैर जिस रात हम नारान पहुँचे काफ़ी ठंड थी, कैंप साइट पर तो और भी ज़्यादा सर्दी थी। मैं और मेरी फ्रेंड और ग्रुप की कुछ और लड़कियां एक टेंट में थीं। कोई 1 बजे हम लोग बॉनफायर वगैरह करके सो गए होंगे। रात के कोई 2:30 या 3 बजे मेरी अचानक आंख खुली। पास जो तालाब था उसमें पानी चलने की आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज़। मैंने हैरानगी से देखा कि कोई जाग ना रहा हो, लेकिन जब मैंने इर्द गिर्द नज़र घुमाई तो सब सो रहे थे, मेरे टेंट में भी और आसपास भी। मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैं बाहर निकल गई। जैसे ही मैंने बाहर निकल कर तालाब की तरफ देखा, अजीब सी चीज़ पानी के ऊपर तेज़ तेज़ हाथ मार रही थी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा वो मेरी तरफ भागी। मैं टेंट की तरफ वापस दौड़ने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने ऐसा लगा हो मेरे बाल खींचे और कान में ज़ोर से कुछ बोला। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, बस सरगोशी सी थी। जब मैं हाथ से उस चीज़ को पकड़ने लगी तो वो मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। तो अब मेरे दिमाग में जिन का ख्याल आया और ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्लाने लगी। मेरी फ्रेंड्स टीचर्स वगैरह उठकर बाहर आईं और उन्होंने आके मुझसे पूछना शुरू कर दिया क्या हुआ, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो। तो मैंने उन सब का वजह बताई कि मेरे साथ इस तरह हुआ है। कोई अजीब सी मखलूक थी जिसका चेहरा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। वो इस तरह तालाब के पास बैठी थी। तो जब हमने तालाब की तरफ देखा तो वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटे का आलम था। तो सब मुझे अंदर ले गए और सुला दिया, लेकिन सुबह उठकर सब ने मेरा बहुत मजाक बनाया। अब मैं उनको कैसे यकीन दिलाती कि वो सब कुछ सच था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो ये थी एक स्टोरी जो मेरी एक ऑफिस के कलीग ने मेरे साथ शेयर की थी। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप इस तरह के हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो वहाँ ये मखलूक शहरी ज़िंदगी से ज़्यादा मौजूद होती है
اور بہت کیسز میں اس نے بہت سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ تو ہمیشہ ایسی جگہ پہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ اس مخلوق اور شیطان کے شر سے بچ سکیں۔ اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف، جو ہماری ایک بہن سعدیہ نے ہم سے شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نیو ہوم کی ایکسائٹمنٹ تھی کافی۔ آج ہی میں اور بھائی گھر پسند کر کے اس کی پیمنٹ کر کے آئے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جاؤں اور فوراً سارا گھر سیٹ کر کے امی کو سرپرائز دوں۔ گھر پہنچتے امی کو بتایا کہ میں نے اور بھائی نے گھر فائنل کر دیا ہے۔ امی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی تم دونوں مجھے کہاں کچھ بتانا پسند کرتے ہو۔ میں نے امی کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ امی ہم دونوں چھوٹے چھوٹے تھے تو آپ نے ہمیں محنت کر کے پالا۔ اب ہمیں پتہ ہم سب کی پسند ایک جیسی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا اب پاپا جیسے تمہاری مرضی۔ چلو اب کھانا لگاؤ، بھائی آنے والا ہوگا۔ کھانا کھا کے ہم سب اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ اگلی صبح میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا، امی کو ناشتہ اور دوا دی اور فوراً بھائی کے پاس آئی۔ بھائی میں ریڈی ہوں، چلیں نئے گھر کی صفائی کرنے۔ میں ایک گھنٹے میں صفائی کر کے فارغ ہو جاؤں گی، پھر آپ سامان والی گاڑی میں سامان لے آنا۔ آج میں نے ساری شفٹنگ کر لینی ہے۔ میرا بھائی علی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے، ہاں میں بھی ریڈی ہوں، چلیں امی ہم چلتے ہیں، خیر و عافیت کی دعا کیجیے گا، اللہ تم دونوں کی ساری خواہشیں پوری کرے آمین، امی نے ہمیں دعا دیتے ہوئے بولا۔ میں نے جلدی سے صفائی ستھرائی شروع کر دی اور بھائی کو کہا کہ آپ جائیں فرنیچر وغیرہ لوڈ کروائے گاڑی میں تب تک سارا کام کر دوں گی۔ بھائی نے فکر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چلو ڈور اندر سے لاک کر لینا، میں پہنچ کے کال کروں گا تبھی دروازہ کھولنا۔ جی بھائی ٹھیک ہے، میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ ابھی میں اپنے کاموں میں لگی تھی کہ کسی نے دروازہ نوک کیا۔ بھائی نے کہا تھا کہ مت کھولنا، بس میں نے نہیں کھولا۔ کچھ دیر میں آواز بند ہو گئی اور میں دوبارہ سے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد بھائی پہنچ گئے، ہم دونوں نے مل کے باقی کی ساری سیٹنگ وغیرہ کی اور رات کو امی کے پاس آ گئے انہیں لینے۔ امی نے کھانا بنایا ہوا تھا، ہم نے جلدی سے کھانا کھایا اور امی کے ساتھ نیو گھر آ گئے۔ سیٹنگ تقریباً سب مکمل تھی۔ امی کو گھر دکھاتے ہوئے بھائی بولے، امی جان پھر ہے نا یہ آپ کے سپنوں کا گھر۔ امی نے بھائی کو پیار دیا اور مجھے گلے سے لگایا۔ بیٹا میرا تو سپنا تمہیں میجر اور سعدیہ کو ڈاکٹر بنانا تھا اور وہ میرا پورا ہو چکا ہے، یہ باقی ساری چیزیں تو بہت عام سی ہیں۔ بہرحال گھر میری سوچ سے زیادہ خوبصورت اور بڑا ہے۔ میں نے ایکسائٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے امی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، امی یہ ہے آپ کا کمرہ، ساتھ والا میرا اور میرے ساتھ والا بھائی کا، اوپر گیسٹ رومز ہیں۔ پھر امی کو دوائی دی اور سب اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ رات کو امی کی مجھے بلانے کی آواز آئی، وقت تقریباً کوئی 3:30 بجے کا تھا۔ میں نے امی کے کمرے میں بھاگ کے آئی مگر امی سو رہی تھیں۔ مجھے لگا میرا وہم ہے، سونے چلی گئی دوبارہ۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ بنایا اور امی کو سرو کرنے گئی تو دیکھا کہ امی بیڈ سے نیچے گری ہوئی ہیں۔ حیرت و پریشانی کے عالم میں نے چلانا شروع کیا، بھائی جلدی آئیں امی کو دیکھیں۔ امی کو کیا ہوا؟ امی کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا، اب دن رات امی کی خدمت میں گزرتا۔ وہ امی کو بولنے سے بھی قاصر ہو گئی تھیں، بس ایک طرف دیکھتی رہتی تھیں۔ شام کے ٹائم بھائی گھر آئے اور امی کے پاس بیٹھے بولنے لگے کہ رات کو انہیں کوئی سونے نہیں دیتا، کبھی چادر کھینچ لیتا ہے، کبھی باتوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ امی کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگیں۔ ہم سمجھنے سے قاصر تھے، ہمیں لگا انہیں پانی چاہیے تو پانی پلانے لگ گئی میں۔ رات امی کے پاس ہی سوئی تھی جب سے وہ بیمار تھیں۔ اگلے دن صبح اٹھی تو امی کی زندگی کی بازی ہارے ہوئے پایا۔ امی فوت ہو چکی تھیں۔ میں اسی صدمے کو برداشت نہ کر پئی اور اسی طرح لیٹے لیٹے اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی، منہ سے ایک لفظ بھی جاری نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی رات لیٹ آیا، گھر کی سب لائٹس آف تھیں۔ بھائی اونچے اونچے بولنے لگا، کہاں ہو سعدیہ، کہاں ہو سعدیہ، امی کہاں ہیں، بولو بھی سعدیہ، آج میری کوئی برتھ ڈے نہیں ہے، پھر کون سا سرپرائز ہے بھائی یہ؟ بھائی ساری لائٹس آن کرتے ہوئے اندر کمرے میں آئے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں صرف ان کی شکل دیکھ سکتی ہوں۔ سعدیہ کیوں بیٹھی ہو ایسے؟ بھائی نے مجھ سے پوچھا۔
امی کی طبیعت کیسی ہے؟ بھائی نے مجھے زور سے لایا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں اب ہوش میں آئی ہوں۔ بھائی وہ امی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ بھائی گھبراہٹ میں بولے کہاں چلی گئی ہیں؟ یہ تو لیٹی ہیں۔ بھائی ان کی نبض چیک کرتے ہوئے ایک دم چیخے اور بولے سعدیہ امی نہیں رہی، اور ہم دونوں اونچا اونچا رونے لگے۔ اگلے روز کفن دفن انتظام ہوا اور امی کی دیدار سے بھی ہم ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ اب اس گھر کو آگ لگانے کا دل کر رہا تھا جس نے ہم سے ہماری امی ہماری دنیا چھین لی تھی۔ اس رات بھائی بتاتے ہیں انہوں نے خواب میں ایک کالا سایہ دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے قبیلے کے گھر ہے، چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو تمہاری بہن کو سپردے خاک کر دیں گے۔ بھائی بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئے۔ سعدیہ میرا بچہ، تم ٹھیک ہو نا؟ جی بھائی جان میں ٹھیک ہوں۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے دیکھتے ہوئے مجھے بولا کہ چلو یہاں سے ابھی بیس پہ چلتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بھائی ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کچھ نہیں، بس تم چلو یہاں سے، بھائی نے غصے سے مجھے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ باقی ساری باتیں بعد میں کریں گے۔ اوکے بھائی چلتی ہوں، آپ ایزی ہو کے بتائیے گا۔ انہوں نے راستے میں سب بتایا مجھے۔ پھر میں اور بھائی دوبارہ اسی پرانے رینٹ والے گھر میں چلے گئے۔ تو آج کے ایپیسوڈ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ تو نیو آنے والے ویورز سے ان کی گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر دیں، اور نیچے ایک نمبر چل رہا ہوگا، اس کے اوپر آپ اپنی سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں۔